خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا۔ یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے۔ صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے۔ کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی۔ دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے، بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا، اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا، اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا۔ جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے، آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں۔ اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا، دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے، وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے۔ یہ اس وقت معمول رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ حضرت جابر کہتے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے۔ ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو۔ انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے۔ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں۔ کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے۔ وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم نے ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے، ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے، چلو۔
जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजान गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे तुम्हारे घर में। कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए, 3-3 मौजिज़े हज़रत जाबिर के घर में तन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हज़रत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफा शियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी,
وہ اس کمرے میں لے گئی، لاشوں پر سے چادر اٹھایا. حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دہل گیا، بچوں کی لاشیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب گئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بہت دیر سے ہم تمہارے انتظار میں، اٹھو دسترخوان بچھا ہے. دونوں بچے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تم نے سنا ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی. اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے، پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں اور حدیثیں بھی روایت کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. دو معجزے ایک ہی گھر میں. تیسرا معجزہ یہ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو، وہاں برکت ہی برکت ہے. پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے ساری ہڈیوں کو جمع کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا. بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی. عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں. جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا، بکری کو بھی زندہ کیا. تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا. رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار معجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. میرے عزیزو، ان کے علاوہ جو معجزات بڑے ہیں جس کو شق القمر کا معجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا معجزہ کہا گیا ہے. شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا، رد شمس سورج کو پھیر دینا، یہ بڑے معجزات میں سے ہے جن کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے. مکہ مکرمہ میں بھی جادوگر تھے، لوگ جادو سمجھتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے جن معجزات کا سوال کیا حضور پاک نے وہ انہیں کر کے دکھایا. ایک عربی شخص، ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لوں؟ میری عقل ہے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا، پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں. بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا، درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حضور نے نہیں بلایا، اس دیہاتی سے کہا. یہ بات توجہ چاہتا ہوں، اس نقطے کو سمجھو. حضور حکم دے درخت آ جانا چاہیے نا. حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا دیہاتی، درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حدیث پاک میں وہ درخت اپنے جڑوں سمیت باہر آئے. کافی بڑا درخت ہے اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے. اور اس کے بعد اس درخت سے آواز آنے لگی اشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا. وہ درخت پھر وہیں چلا گیا جہاں تھا وہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے. یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی، وہابیوں کی بدولت نہیں. اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، درخت والی مسجد. اس دیہاتی نے بعد میں کہا اے اللہ کے رسول، جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے. میں سجدہ کروں آپ کو، میں اللہ کا رسول مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حلال نہیں کیا، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا. ہاں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا. میں یہاں بتانا چاہتا ہوں معجزہ وہ ہے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے. لیکن یہاں تو رسول نے درخت کو نہیں کہا، اس دیہاتی نے جا کر کہا.
وہ بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لانے سے پہلے جا کر کہا اے درخت تجھے رسول بلا رہے ہیں۔ پتا چلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے، رسول سے جس کی نسبت ہو جائے، جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے، وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی وہ پابندی کرتے نظر آتے ہیں، اس کے حکم کی پابندی کرتے نظر درخت سے پوچھتے اگر تم، اے درخت کیا تو ایک دیہاتی کی بات مان کر اپنی زمین کی جڑوں سے نکل آیا؟ یہ دیہاتی بھلا ہے کون؟ تو اس کی بات کیسے مان لیا؟ تو درخت تمہیں اپنے عالم ارواح میں غالباً یہ جواب دے دے، وہ کہے گا نادان تو یہ نہ دیکھ کہ وہ دیہاتی مجھے بلانے آیا تھا، یہ دیکھ وہ کس کے حکم سے آیا تھا، جس کا حکم تھا اس کے حکم پر میں بجا لانے کے لیے اس عمل کو کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ درختوں کے معجزے یہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف ہم لوگوں نے لکھے ہیں، تاریخ کے اوراق آج اس بات کے شاہد ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان معجزات کو دیکھتے رہے، ان معجزات کو انہوں نے دیکھا، درخت کا نکل کر کے آنا، ہرن کا بات کرنا حضور سے، اونٹ کا بات کرنا، بھیڑیے کا گفتگو کرنا، یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے۔ فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں، ایک آدمی نے، مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں، اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا، اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا۔ اس نے پلٹ کر کے کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا سنی، اس بھیڑیے کا جواب وہ عاشق رسول ہوگا، اس نے کہا اے نادان، جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا، اس سے بڑا تعجب یہ ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اشرف و اکمل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا، ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی۔ حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا، ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ۔ یہ 14ویں عید کا چاند اس رات چمک رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا۔